معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ نے یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھنی ہے۔ اس میں ایک کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہانی کتنی درست ہے، سائنٹیفک ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے، میرا ایسے کوئی مطلب نہیں، لیکن جو اس سے نتائج نکلیں گے ان کے بارے میں بات کرنی ہے، اور وہ اسی طرح آپ سمجھ سکیں اگر آپ اس کہانی کو مکمل طور پر دیکھیں گے، سنیں گے، سر غور کریں گے، تو پھر وہ جو سوالات میں بعد میں پیدا کروں گا اور ان کا جواب چاہوں گا تو وہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا کہ ایک قبرستان میں ایک نوجوان آدمی ایک قبر پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے پوچھا، اے شخص بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، یا حضرت میری بیوی جو کہ میری خالہ زاد بھی تھی فوت ہو گئی ہے۔ اس سے مجھے بہت پیار تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میری زندگی عجیب ہو چکی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں اسے تمہارے لیے زندہ کر دوں۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی بہت خوش ہوا اور عرض کی، یا حضرت اگر ایسا کر دیں تو یہ تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس گئے اور کہا، اٹھ کھڑی ہو جا۔ اور وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ حبشی نکلا جس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ جب اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو آگ بجھ گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دے دی کہ تو صاحب ایمان ہو گیا اور تیرے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اب تو صاحب ایمان ہے۔ یعنی جب وہ مرا تو کافر مرا، مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانا اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ مومن ہو گیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، وہ کہنے لگا، یا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں ہے، میری بیوی کی قبر یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر گئے اور اس کو کہا، اٹھ کھڑی ہو جا۔ تو وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان حسین و جمیل عورت زندہ ہو کر باہر آ گئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ جب اس نوجوان کو اس کی بیوی مل گئی، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے جاگ رہا تھا، پریشان تھا، جب اس کو سکون ملا تو اس کو نیند آ گئی اور وہیں پر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو اسی سنا میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب وہ شہزادہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک شخص اس کے پاس سویا ہوا ہے۔ تو اس شہزادے نے اس عورت کی طرف توجہ کی اور اس عورت نے بھی دیکھا کہ میرا خاوند تو کنگلا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ شہزادہ ہے، تو وہ بھی اس کی طرف راغب ہو گئی اور اسی کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کو، اس نوجوان کو، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا تھا اور وہ عورت اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ تلاش کرتا ہوا اس شہزادے کے پاس پہنچا
اور اس سے مطالبہ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں واپس کر دو۔ وہ شہزادہ کہنے لگا یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ایسے پوچھ لو۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ عورت ہی کہنے لگی ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ جب اس نوجوان نے اس عورت سے، اس لڑکی سے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا، بہت دکھ لگا اسے، تو اسی حیرانی پریشانی میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی دوبارہ ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب اس کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگا یا حضرت میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آ گیا کہ وہ عورت ایک شہزادے کے ساتھ چلی گئی، اب وہ مانتی نہیں، وہ کہتی ہے کہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں اور مجھے پہچان نہیں رہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ساتھ لے کر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ جب اس عورت کے پاس چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کیا تو وہی عورت نہیں ہے جسے میں نے زندہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی نہیں میں وہ عورت نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر وہ چیز مجھے واپس کر دو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ عورت گری اور گرتے ہی مر گئی۔ یہ تھی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ کافر مرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تو مومن ہو گیا، اور وہ عورت مومنہ تھی، مری اور زندہ ہی اور کافر ہو گئی۔ یہ مشیت خداوندی ہے۔ کیا ایسا ہماری شریعت میں جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ یہ جانتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کہا ہو کہ زندہ ہو جا اور وہ زندہ نہ ہوا ہو؟ جہاں تک میری تحقیقات تک ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، اور پوری ہسٹری، اسرائیلیات یا اسلامی تاریخ میں، اسلامی روایات میں کہیں ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردہ کو کہا ہو کہ زندہ ہو جا اور وہ زندہ نہ ہوا ہو۔ اب یہ جو بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیا ہر دفعہ جب وہ مردے سے کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ان کو ودیت کر دیا تھا؟ دیکھیے، حکومت کسی شخص کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کرتی ہے تو اسے ایک آرڈر لکھ کر دیا جاتا ہے، اور وہ آرڈر جب اس کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو اذن مل جاتا ہے کہ وہ اس علاقے میں جس کا وہ گورنر مقرر کیا گیا ہے اس کے انتظام و انصرام کا ذمہ دار بن گیا۔ اب اس کو ہر ایک کام کے لیے الگ سے منظوری نہیں لینا پڑتی، بلکہ وہی جو اس کی اپوائنٹنگ لیٹر تھا وہی اس کی اتھارٹی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت دے دی کہ تم قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، تو ان کو یہ ایک مستقل اختیار مل گیا تھا۔ یہ اگرچہ یہ اختیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو وہ اختیار انہیں مل گیا، انہیں وہ لیٹر مل گیا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہر دفعہ انہیں اجازت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں
کہ उनकी ये दुआ कबूल नहीं, उनकी ये दुआ कबूल नहीं हुई, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। क्या हमारी शान, क्या ये हमारे लायक है कि हम अपने नबी की शान में ऐसी बातें करें? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि जब तुम मनासिक हज अता कर चुको तो जिक्र करो मेरा, फज़कुरूनी, जैसा कि जिक्र करते हो तुम अपने आबा व अजदाद का। हम अपने आबा व अजदाद का जिक्र क्या करते हैं कि हम उनकी नमाजें पढ़ते हैं, उनके नाम के रोज़े रखते हैं? नहीं, बल्कि हम उनकी ये तारीफ़ें करते हैं, वो इतना बहादुर था, वो इतना नेक था, वो इतना सही था, वो ये काम कर रहा था, वो काम था। कभी हमने ये नहीं कहा कि वो ये काम नहीं करता था। यानी हर वो चीज़ जिसे हम बेहतर समझते हैं वो नबी की, वो अपने आबा अजदाद की शान में बयान करना शुरू कर देते हैं। और यही मुतालबा खुदा का हमसे है कि हम अपने नबी के लिए वो तमाम सिफात बयान करते रहें जिसको सिफात समझा जाता है। जैसा कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया हुआ है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। जिक्र बुलंद कैसे होता है? जब लोग बातें करते हैं, लोग बयान करते हैं, इसी ज़माने में, इसी दुनिया में जब हम तारीफ़ें करते हैं, हम उनके लिए दुरूद सलाम पढ़ते हैं, हम उनकी सिफात बयान करते हैं, तो यही उनका जिक्र बुलंद होने की दलील होती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये वाक़या और इस पर जो मैंने सवालात उठाए हैं, ये इसलिए मैंने आपके सामने उठाया है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से, अपने अंबिया से जब तअल्लुक़ बना लेता है, उनको मकाम नबुव्वत फैज़ कर देता है, तो उसकी इजाज़त, उसका परवाना, उसका अपॉइंटिंग लेटर उनको मिल जाता है। अब खुदा की अनायात के लिए उनको बार बार मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनका मुकाम ही उनकी मंजूरी होती है। और यही मेरा ईमान है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।